بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں کتاب کی آواز۔ آپ کو یاد تو ہوگا کہ ہم بچپن میں بزرگوں سے کہانیاں سنا کرتے تھے۔ آج کی مصروف زندگی میں کتاب پڑھنے کے لیے وقت نکالنا شاید تھوڑا مشکل لگے، لیکن روزمرہ کے کام انجام دیتے ہوئے کتاب سننا نہایت آسان ہے۔ اس چینل کے ذریعے آپ اپنے ساتھ ساتھ بچوں، بزرگوں اور ایسے تمام افراد جو کتاب پڑھ نہیں سکتے کو بآسانی کتاب سنوا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آ رہی ہے تو برائے مہربانی ویڈیوز کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ آئیے چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ اس کتاب کا نام ہے معاملات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسے مرتب کیا ہے قیوم نظامی نے۔ باب نمبر 12، میثاق مدینہ، انسانی تاریخ کا پہلا دستور۔ اس باب میں آپ جن ٹاپکس کو سنیں گے وہ ہیں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، تحریری دستور، تقسیم اختیارات، متوازن دستور، ریاست کی اخلاقی اساس، سیاسی وحدت کا دستور، امت مسلمہ کا تصور، قانون کی حکمرانی، مقامی رسوم و قوانین کا احترام، معاشی کفالت کا تصور، دفاعی معاہدہ، بنیادی انسانی حقوق کی ضمانت، مذہبی آزادی کا تحفظ، خواتین کے حقوق کی ضمانت، مخالفین کی سازشوں کا تدارک، مدینہ دارالامن ہو گیا اور یہودیوں کی سازش۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ صحرائے عرب کے امی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت دنیا کو پہلے جامع تحریری دستور سے فیضیاب فرمایا جب دنیا کسی آئین یا دستور سے نا آشنا تھی۔ جدید دنیا کا دستوری سفر 1215 عیسوی میں شروع ہوا جب انگلستان کے بادشاہ نے میگنا کارٹا پر دستخط کیے۔ یہودی قبائل بنو قریظہ، بنی نذیر اور بنی قینقاع کا ایک وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں جس کی شرائط یہ ہوں گی کہ ہم کسی جنگ میں نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدد دیں گے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے، اور کسی کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امداد نہیں کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی سے کوئی تعرض نہیں کریں گے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کوئی تعرض کیجیے گا۔ ان شرائط کی بنیاد پر میثاق مدینہ طے پایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے گھر پر مسلم اور غیر مسلم باشندوں کا ایک اجلاس ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ ایک شہری ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے جو کنفیڈریشن کی طرز پر ہو۔ اس میں شامل یونٹوں کو وسیع خود مختاری حاصل ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریاست کا مرکزی حکمران تسلیم کیا گیا۔ ریاست کے سربراہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاورت کے ساتھ پہلا دستور جاری کیا۔ کچھ علماء دین کے مطابق میثاق مدینہ کے 63 آرٹیکلز ہیں۔ یہ میثاق مسلمانوں، یہودیوں اور مشرکین کے درمیان طے پایا۔ اس کے چند آرٹیکل موجودہ دور کے حوالے سے قابل ذکر ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اور یہ کہ جب کبھی تم میں کسی چیز کے متعلق اختلاف ہو تو اسے خدا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹا دیا جائے گا، اور یہ کہ دستور والوں میں جو بھی قتل یا جھگڑا رونما ہو جس سے فساد کا ڈر ہو، اس میں خدا اور خدا کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجوع کیا جائے گا۔ خدا اس شخص کے ساتھ ہے جو اس دستور کے مندرجات کو زیادہ سے زیادہ احتیاط اور وفاشواری کے ساتھ تعمیل کرے۔ میثاق کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام ریاستی اختیارات کا مرکز و محور تسلیم کیا گیا اور اللہ کی حاکمیت کو دستور کا بنیادی عنصر قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جو کوئی اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا فیصلہ نہ کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر فرمایا، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیں لے لو، اور جس سے منع فرمائیں اس سے رک جاؤ، یعنی جنگ یا امن
اور حلال و حرام کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی روح سے ہوگا اور قبائل و افراد کی حیثیت ثانوی قرار پائے گی۔ نمبر 2، تحریری دستور۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میثاق مدینہ خود تحریر کروایا اور اس کے پہلے آرٹیکل میں درج ہے، یہ اللہ کے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دستوری تحریر ہے۔ تحریر کا مقصد یہ تھا کہ میثاق کے سب فریق اس کے پابند رہیں اور اس ضمن میں کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہونے پائیں۔ نمبر 3، تقسیم اختیارات۔ ریاست مدینہ میں کئی ریاستی اکائیاں مہاجر، انصار اور غیر مسلم شامل تھے، لہٰذا اختیارات کو تقسیم کیا گیا۔ قریش میں سے ہجرت کر کے آنے والے اپنے محلے پر ذمہ دار ہوں گے اور اپنے خون بہا باہم مل کر دیا کریں گے تاکہ ایمان والوں کا باہمی برتاؤ نیک اور انصاف کا ہو۔ ہر گروہ کے حصے میں اسی رخ کی مدافعت آئے گی جو اس کے مقابل ہوگا۔ نمبر 4، متوازن دستور۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دستور کو جامد اور غیر لچکدار بنانے کے بجائے متوازن بنایا، اس میں مزید طبقات کی شمولیت کی گنجائش رکھی۔ یہ معاہدہ قریش میں سے مسلمانوں اور اہل مدینہ میں سے ایمان اور اسلام لانے والوں اور ان لوگوں کے مابین ہے جو ان کے تابع ہوں اور ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اور ان کے ہمراہ جنگ میں حصہ لیں، اور یہ کہ یہودیوں میں سے جو ہماری اتباع کرے گا تو اسے مدد اور مساوات حاصل ہوگی، نہ ان پر ظلم کیا جائے گا اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی مدد دی جائے گی۔ میثاق مدینہ میں چونکہ گنجائش موجود تھی، لہٰذا غزوہ بدر کے بعد مزید یہودی بھی اس کا حصہ بن گئے۔ نمبر 5، ریاست کی اخلاقی اساس۔ میثاق مدینہ پر عمل درآمد کے لیے اخلاقی اور روحانی اساس بھی مہیا کی گئی۔ ریاست مدینہ کے شہریوں سے نیکی کی توقع کی جاتی ہے، نہ کہ گناہ اور عہد شکنی کی، اور یہ کہ جو کوئی جس طرح کا عمل کرے گا، نیکی یا برائی، اس کے اثرات اس کی ذات پر مرتب ہوں گے۔ اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نگہبان ہیں جو نیکی اور تقوی کا حامل ہو۔ نمبر 6، سیاسی وحدت کا تصور۔ میثاق مدینہ میں مذہبی اور اعتقادی وحدت کے ماسوا سیاسی وحدت کا تصور دیا گیا تاکہ غیر مسلم اس میثاق کا فریق بننے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں اور مدینہ کا دفاع ممکن بنایا جا سکے۔ تمام دنیا کے لوگوں کے مقابل میثاق مدینہ میں شریک فریقوں کی علیحدہ سیاسی وحدت ہوگی، اور بنی عوف کے یہودی مومنین کے ساتھ سیاسی وحدت تسلیم کیے جاتے ہیں۔ یہودیوں کو ان کا دین اور مسلمانوں کو ان کا دین موالی ہوں۔ ہاں، جو ظلم یا عہد شکنی کا ارتکاب کرے تو اس کی ذات یا گھرانے کے سوائے کوئی مصیبت میں نہیں پڑے گا۔ نمبر 7، امت مسلمہ کا تصور۔ میثاق مدینہ میں جہاں ایک طرف سیاسی وحدت کا تصور پیش کیا گیا، وہاں پر مسلم امہ کا تصور اجاگر کرنے کے لیے مغالطوں کا ازالہ کر دیا گیا کہ مسلم اور غیر مسلم ایک ہی آئینی مرتبے کے حامل ہیں۔ متعدد دفعات میں امت مسلمہ کو ممتاز اور فائق مقام دیا گیا، اور ایمان والے باہم بھائی بھائی ہیں ساری دنیا کے لوگوں کے مقابل، اور ایمان والوں کی صلح ایک ہی ہوگی۔ اللہ کی راہ میں لڑائی ہوگی تو کوئی ایمان والا دوسرے ایمان والے کو چھوڑ کر دشمن سے صلح نہیں کرے گا جبکہ یہ صلح ان کے لیے برابر و یکساں نہ ہو، اور جو شخص کسی مومن کو عمدن قتل کرے اور ثبوت پیش ہو تو اس سے قصاص لیا جائے گا، بجز اس کے کہ مقتول کا ولی خون بہا پر راضی ہو جائے، اور تمام ایمان والے اس کی تعمیل کے لیے اٹھیں اور اس کی تعمیل کے سوا انہیں کوئی چیز جائز نہ ہوگی۔ نمبر 8، قانون کی حکمرانی۔ میثاق مدینہ میں قانون کی حکمرانی کے اصول کو تسلیم کیا گیا، اور کوئی ایمان والا کسی ایمان والے کو کسی کافر کے بدلے قتل نہیں کرے گا، اور نہ کسی کافر کی کسی ایمان والے کے خلاف مدد کرے گا، اور یہ کہ کوئی مومن کسی دوسرے مومن کی موالی یعنی معاہداتی بہائی سے خود معاہدہ برداری پیدا نہیں کرے گا۔ جو خون ریزی کرے تو اس کی ذات اور اس کا گھرانہ ذمہ دار ہوگا۔ خدا اس کے ساتھ ہے جو اس دستور کی وفاداری کے ساتھ تعمیل کرے۔ نمبر 9، مقامی رسوم و قوانین کا احترام۔ میثاق مدینہ تحریر کرتے وقت مختلف فریقوں کے مقامی قوانین اور رسوم کو مد نظر رکھا گیا، اور بنی عوف اپنے محلے پر ذمہ دار ہوں گے اور حسب سابق اپنے قوانین اور رسوم کے مطابق
خون بہا ادا کریں گے، اور ہر گروہ اپنے ہاں کے قیدی کو خود فدیہ دے کر چھڑائے گا۔ مزید یہ کہ ایمان والوں کا باہمی برتاؤ نیکی اور انصاف پر مبنی ہوگا۔ اسی طرح دستور کے آرٹیکل نمبر 4 سے آرٹیکل نمبر 12 تک مدینہ کے دیگر قبائل کو اپنے قبائلی قوانین کے مطابق دیت کا فیصلہ کرنے کی اجازت دی گئی۔ نمبر 10، معاشی کفالت کا تصور۔ میثاق مدینہ میں ایک فلاحی ریاست کا تصور اجاگر کیا گیا اور سماج کی افراد پر معاشی کفالت کی ذمہ داری ڈالی گئی، اور ایمان والے کسی فرض کے بوجھ سے دبے ہوئے کو مدد کیے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ جن کے ذمہ زر، فدیہ یا دیت ہے، ہر گروہ اپنے قیدیوں کا زر فدیہ ادا کر کے رہائی دلائے گا، اور اس ضمن میں مسلمانوں کے درمیان قانون اور انصاف کے بلا امتیاز اطلاق کو یقینی بنائے گا۔ نمبر 11، دفاعی معاہدہ۔ میثاق مدینہ ایک سیاسی دستور اور دفاعی معاہدہ بھی تھا۔ اس کا مرکزی نقطہ ریاست مدینہ کا اندرونی اور بیرونی دفاع تھا۔ اس معاہدے کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فوجی سربراہ بھی تسلیم کیا گیا، اور یہ کہ ان میں سے کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر فوجی کارروائی کے لیے نہیں نکلے گا۔ ان تمام اتحادیوں کو جو ہمارے ہمراہ جنگ کریں باہم نوبت بہ نوبت چھٹی دلائی جائے گی۔ یہودی اس وقت تک مومنین کے ساتھ اخراجات برداشت کرتے رہیں گے جب تک وہ مل کر جنگ کرتے رہیں گے۔ کسی بیرونی حملے کی صورت میں ریاست مدینہ کا دفاع یہودی و مسلمانوں کی مشترکہ ذمہ داری ہوگی۔ بنیادی انسانی حقوق کی ضمانت۔ میثاق میں بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا گیا۔ ریاست کے شہریوں کا جینے کا حق، ملکیت کا حق اور جمہوری حق محفوظ رکھا گیا۔ رنگ، نسل اور جنس کے امتیاز کے بغیر بنیادی انسانی حقوق کی ضمانت دی گئی، اور متقی ایمان والوں کے ہاتھ اس شخص کے خلاف اٹھیں گے جو ان میں سرکشی کرے یا استحصال بالجبر کرنا چاہے، یا گناہ اور تعدی کا ارتکاب کرے، یا ایمان والوں میں فساد پھیلانا چاہے، اور ان کے ساتھ سب مل کر ایسے شخص کے خلاف اٹھیں گے خواہ وہ ان میں سے کسی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ پناہ گزین سے وہی برتاؤ ہوگا جو اصل پناہ دہندہ کے ساتھ، نہ اس کو ضرر پہنچایا جائے گا اور نہ خود وہ عہد شکنی کرے گا۔ مذہبی آزادی کا تحفظ۔ میثاق مدینہ میں آباد تمام غیر مسلم قبائل کے مذہب کو تحفظ دیا گیا اور انہیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دی گئی۔ اقلیتوں کو بھی تحفظ فراہم کیا گیا، اور بنی عوف کے یہودی مومنین کے ساتھ ایک سیاسی وحدت تسلیم کیے جاتے ہیں۔ یہودیوں کے لیے ان کا دین موالی ہو، جو ظلم یا عہد شکنی کا ارتکاب کرے تو اس کی ذات یا گھرانے کے سوا کوئی مصیبت میں نہیں پڑے گا۔ یہود سے وفا شعاری نہ کہ عہد شکنی کی توقع کی جاتی ہے۔ خواتین کے حقوق کی ضمانت۔ میثاق میں اقرار کیا گیا کہ خواتین کی عزت و حرمت اور وقار کے منافی کوئی اقدام نہیں کیا جائے گا، اور ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، اور کسی عورت کو اس کے خاندان، اہل خانہ کی رضامندی سے ہی پناہ دی جائے گی۔ مخالفین کی سازشوں کا تدارک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا کہ قریش سازشوں کے ذریعے ریاست مدینہ میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میثاق مدینہ میں ان سازشوں کے تدارک کے لیے آرٹیکل شامل کیے، اور قریش کو پناہ نہیں دی جائے گی اور نہ اس کو جو انہیں مدد دے، اور کوئی ایمان والا کسی ایمان والے کو کسی کافر کے بدلے میں قتل نہیں کرے گا، اور نہ کسی کافر کی کسی ایمان والے کے خلاف مدد کرے گا۔ مدینہ دارالامن ہوگا۔ مدینہ کو اہل مدینہ سے حرم تسلیم کرا لینا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال سیاسی بصیرت کا ثبوت ہے، اور یثرب یعنی مدینہ کا جوف یعنی میدان جو پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، اس دستور والوں کے لیے حرم یعنی دارالامن ہوگا، یعنی یہاں آپس میں جنگ کرنا منع ہوگا۔ آر ولسن نے اپنی تصنیف A Literary History of Arabs میں میثاق مدینہ کے بارے میں تحریر کیا ہے۔ مدینہ آنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا کام شہر کے اندر مختلف طبقوں میں ہم آہنگی پیدا کرنا اور مختلف النوع عناصر میں امن و امان کا قیام تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک معاہدہ طے کرایا، اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ بھی معاہدہ کیا، جس کے تحت انہیں اپنے مذہب پر رہنے اور اپنی املاک کی ملکیت کا اختیار دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی انہیں کچھ حقوق دیتے ہوئے کچھ فرائض کا پابند بھی کیا گیا۔ جے ویل ہاسن نے اپنی تصنیف عرب کنگڈمز اینڈ اٹس فال میں میثاق مدینہ کے بارے میں جامع تبصرہ کرتے ہوئے تحریر کیا۔ مدینہ کی آبادی دو گروہوں اوس اور خزرج میں تقسیم ہو چکی تھی۔ قتل عام روز کا معمول تھا، کوئی آدمی بھی خطرہ مول لیے بغیر باہر نہ نکل سکتا تھا۔ وہاں ایسی افراتفری کا بازار گرم تھا کہ زندگی محال تھی۔ اب یہاں ایک ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو اس لاقانونیت کا خاتمہ کرتی، لیکن وہ شخص غیر جانبدار ہو اور کسی مقامی حریفانہ آویزش میں شامل نہ ہو۔ اندرین حالات مکہ سے پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ میں خدا نے ہی بھیجا تھا۔ خون کا رشتہ جو تعلق باہمی کی بنیاد کے طور پر ناکام ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جگہ عقیدے کو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ اہل مدینہ کا ایک گروہ بھی لائے، اور آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ایک دولت مشترکہ کی بنیاد رکھ دی، جس کی اساس امت اللہ یعنی اللہ کا گروہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو کرنے کے کام تھے، ان میں ابتدائی کام قانون کا نفاذ اور امن و امان کی بحالی تھا۔ چونکہ مدینہ میں کوئی حکمران نہ تھا، اس لیے مذہبی حکمران کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیادت سنبھال لی۔ قوت اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی پوزیشن کو ایسے اقدامات پر محفوظ کر لیا جو ان حالات میں متوقع تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان معاملات کو طے کرنے میں کمال بصیرت و حکمت کا مظاہرہ کیا۔ ان حالات میں مذہب کی قوت ایک سیاسی قوت کے طور پر سامنے آئی۔ اس سے ایک معاشرہ اور اس سے بڑھ کر ایک مقتدر قوت کا ظہور ہوا، جس کی اطاعت کی جاتی تھی۔ ریاست کا اعلیٰ ترین حاکم ذات الہی کو قرار دیا گیا۔ جو کچھ ہمارے ہاں بادشاہ کے نام پر ہوتا ہے، اللہ کے نام پر یعنی اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کے تحت کیا جانے لگا۔ گویا تمام ریاستی امور اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کے تحت سر انجام دیے جانے لگے۔ یہودیوں کی سازشیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل سے چاہتے تھے کہ مدینہ کے یہودی قبائل میثاق مدینہ پر نیک نیتی کے ساتھ عمل کریں۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح سے یہودیوں میں حسد پیدا ہوا، اور انہوں نے اپنے مزاج اور فطرت کے مطابق مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ وہ مکہ جا کر قریش کو مسلمانوں کے خلاف اکسانے لگے۔ یہودی چونکہ سود کا کاروبار کرتے تھے، لہٰذا عرب قبائل ان کے سودی قرضوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ان کو یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر اسلام مضبوط بنیاد پر کھڑا ہو گیا تو ان کا سودی کاروبار ختم ہو جائے گا۔ یہودی چند کوڑیوں کے بدلے احکام الہی میں ترمیم و تنسیخ کر ڈالتے تھے، شرک و کفر کی حمایت کرتے اور مشرکین کو مسلمانوں سے بہتر بتاتے۔ نعوذ باللہ خدا کی شان میں گستاخی کرنے سے بھی دریغ نہ کرتے تھے۔ اپنے بعض بزرگوں کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا کہتے یا وہ درجہ دیتے، اعلانیہ جھوٹ بولتے اور حرام کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں سے حسن سلوک سے پیش آتے، مگر یہودی منافقت اور بدسلوکی سے باز نہ آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی سے قرض لیا۔ ابھی قرض کی مہلت ختم نہ ہوئی تھی کہ اس نے انتہائی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھری مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن میں چادر ڈال کر زور سے کھینچتے ہوئے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا قرض کیوں نہیں دیتے؟ تم بڑے نادہندہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گستاخی کا مزہ چکھانے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں چاہیے تھا کہ تم اسے حسن طلب کی تلقین کرتے اور مجھے حسن ادائیگی کے لیے کہتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی کا قرض قدرے زیادہ واپس کرنے کا حکم دیا۔ ایک مسلمان عورت بنی کینکا کے یہودی زرگر کی دکان پر گئی، جس نے اس کے ساتھ توہین آمیز سلوک کیا۔ ایک انصاری مسلمان جو بازار سے گزر رہا تھا یہ توہین برداشت نہ کر سکا اور اس نے زرگر کو قتل کر دیا۔ دوسرے یہودی آئے اور انہوں نے مسلمانوں کو جان سے مار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امن و امان قائم کرنے کے لیے یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، بدر والوں کے انجام سے عبرت پکڑو۔ یہودیوں نے جواب دیا، ہم قریش نہیں، ہم سے معاملہ پڑا تو ہم دکھا دیں گے کہ لڑائی اس کا نام ہے۔
یہودی میثاق مدینہ کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجبور ہو کر ان کے خلاف جنگ کا اعلان کرنا پڑا۔ یہودی اپنے قلعوں میں بند ہو گئے۔ اسلامی لشکر نے ان کا 15 روز تک محاصرہ کیا۔ آخرکار یہودیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قینقاع کے یہودیوں سے نرمی کرتے ہوئے ان کی جان بخشی کر دی اور انہیں اسلحہ اور دوسرے ساز و سامان کے ساتھ مدینہ سے باہر جانے کی اجازت دے دی۔ وہ فلسطین چلے گئے۔ اس واقعہ کے بعد یہودیوں کے دیگر قبائل کی مسلمانوں کے ساتھ عداوت بڑھ گئی۔ بنو نذیر اور نجد کے بنو عامر کے درمیان معاہدہ حلیفی تھا۔ بنو عامر نے مسلمانوں کی ایک تبلیغی جماعت کو بلا کر غداری سے قتل کر دیا۔ تبلیغی جماعت کے حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ نکلنے میں کامیاب رہے۔ انہوں نے راستے میں بنو عامر کے 2 لوگوں کو سوتے میں قتل کر دیا، حالانکہ وہ دونوں اسلام قبول کر چکے تھے، مگر حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم نہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کا علم ہوا تو سخت ناراض ہو گئے اور مقتولوں کے رشتہ داروں سے افسوس کرتے ہوئے میثاق مدینہ کے مطابق دیت کی رقم ان کو بھیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو عامر کے حلیف بنو نذیر کے پاس بھی گئے اور انہیں بھی دیت میں حصے کی پیشکش کی۔ اس موقع پر ایک یہودی عورت نے مکان کی چھت سے ایک بھاری پتھر گرا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سازش سے آگاہ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو نذیر کے محلے سے واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نذیر کو تجدید معاہدہ کی دعوت دی، مگر وہ جنگ پر آمادہ ہو گئے۔ اسلامی فوج نے ان کا بھی محاصرہ کیا، وہ بھی 2 ہفتوں کے بعد صلح پر راضی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلحہ اور زمین کے علاوہ سارے ساز و سامان کے ساتھ مدینہ سے باہر جانے کی اجازت دے دی۔ ان کا مسلمانوں پر جو قرض تھا اس کی بازیابی کا حق بھی دیا۔ انہیں تجارت کے لیے مدینہ آنے کی اجازت بھی دی۔ بنو نذیر کا بڑا حصہ خیبر میں جا کر آباد ہو گیا۔ غزوہ خندق کے دوران جب مسلمان سخت کرب اور اذیت میں مبتلا تھے، بنو قریظہ نے معاہدے کے باوجود مسلمانوں کو اندر سے کمزور کرنے کی سازشیں کی اور خفیہ طور پر قریش کی حمایت کرتے رہے۔ جنگ خندق میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد مسلمانوں نے بنو قریظہ کا محاصرہ کیا۔ 1 ماہ کے محاصرے کے بعد بنو قریظہ کے یہودیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ بنو قریظہ نے قبول کیا کہ ان کے حلیف قبیلہ بنو اوس کے سردار حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معاذ ان کی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کے حکم کے مطابق مردوں کو قتل کرنے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنانے کا فیصلہ دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ 300-400 یہودی قتل ہوئے۔ مدینہ میں یہودیوں کی تعداد بہت کم ہو گئی۔ وفات سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی کے پاس اپنی زرع رہن رکھوا کر کچھ غلہ قرض لیا تھا۔ جزیرہ نما عرب میں آباد یہودیوں میں ایک بڑا نام کعب بن اشرف کا تھا، جو مدینہ میں رہتا تھا، جہاں پر اس کا اپنا قلعہ تھا۔ وہ بہت مالدار، حسین اور فصیح اللسان تھا۔ کعب مسلمانوں کا سخت دشمن تھا۔ جنگ بدر کے بعد وہ مکہ پہنچ گیا، جہاں پر اس کی بہت آؤ بھگت کی گئی۔ کعب نے بدر کے مقتولوں کے بارے میں مرثیے لکھ کر قریش کے دلوں میں اشتعال پیدا کیا اور انہیں بدلہ لینے پر اکسایا۔ مکہ میں طویل عرصہ قیام کے بعد کعب مدینہ واپس آیا تو اس نے مدینہ میں بھی اشتعال انگیزی شروع کر دی۔ اس کی باغیانہ سرگرمیاں حد سے بڑھ گئیں۔ کعب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ازواج کے بارے میں بھی توہین آمیز اشعار محفلوں میں پڑھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعب بن اشرف کو ایسی حرکتوں سے باز رہنے کو کہا، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریاست کے سربراہ تھے۔ امن و امان کا قیام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن کو یقینی بنانے کے لیے صحابہ سے دریافت فرمایا، کون ہے جو کعب بن اشرف کی خبر لے؟ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذمہ داری قبول کر لی اور منصوبہ بندی کر کے کعب بن اشرف کا قتل کر دیا اور توہین رسالت کا بدلہ لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو، اور جو شخص تم میں سے ان سے دوستی کرے گا تو وہ انہی میں سے ہے۔ بے شک خدا ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا، جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار سے محبت کرتے ہیں۔ یہودی قبیلے بنو المستلق کے ساتھ غزوے کے دوران ایک دن چشمے سے پانی لینے پر ایک مہاجر اور انصاری کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ قریش اور انصار تلواریں نکال کر ایک دوسرے کے مقابل ہو گئے، مگر چند لوگوں نے بیچ بچاؤ کروا دیا۔ اس موقع پر عبداللہ بن ابی نے انصار کو یہ کہہ کر اکسانے کی کوشش کی
کہ انصار نے جن مہاجرین کو پناہ دی اب وہی انصار کو چیلنج کرنے لگے ہیں۔ اب بھی موقع ہے کہ انصار مہاجرین کو مدینہ سے نکال دیں۔ جب یہ خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آ گئے اور عبداللہ بن ابی کو قتل کرنے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یہ چرچا پسند کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ والوں کو قتل کروا دیا کرتے ہیں؟ جب عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ کو علم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے باپ سے ناراض ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے باپ کا سر کاٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اسے قتل کرنے کے بجائے اس پر مہربانی کروں گا۔ جب منافق عبداللہ بن ابی کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضد کے باوجود اپنی چادر اس کے کفن کے لیے عنایت فرمائی اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ معزز سامعین، باب نمبر 12 یہاں مکمل ہوا چاہتا ہے۔ بہت جلد آپ کے لیے باب نمبر 13 لے کر حاضر ہوں گے۔ کتاب کی آواز سننے کا شکریہ۔ اللہ نگہبان۔